میاں نواز شریف صاحب صدر بنے ہیں مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف صاحب اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے، کیا کہنے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلم لیگ نون کا صدر بننا پسند کیا۔ میاں نواز شریف نے کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی میں سائن نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے ملک ریاض کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی میں کسی صورت بھی عمران خان کے خلاف گواہ بن کے گواہی نہیں دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو اپنا صدر منتخب کر لیا گیا۔ وہاں پہ بڑی تقریریں ہوئیں، زرق برق لباسوں میں لوگ موجود تھے، خصوصی طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ باقی لوگوں کی توجہ کا مرکز تھیں۔ ان کا میک اپ اور ان کا لباس لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ بھی کتنی شدید گرمی ہے، لوگ گرمی سے بچنے کے لیے نہروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لباس آپ دیکھیں، کسی نے کوٹ پہنا ہوا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے تو کوٹ کے ساتھ ساتھ مفلر بھی یہاں پہ پہن رکھا ہے جس طرح سے وہ پہلے پہنتے ہیں۔ مگر آج ان کی طرف سے یہ کیا گیا کہ انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ ماسک کے بغیر میاں نواز شریف صاحب کوٹ میں، کالے کوٹ میں وہاں پہ موجود تھے۔ ان کو مسلم لیگ نون کا صدر بنایا گیا، اور یہ لوگ جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، عام عوام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور عام عوام آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہیں، کتنی گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہے، لوگ گرمی سے مر رہے ہیں، اور یہ لوگ وہاں پہ زرق برق لباس اور کوٹ واسکٹیں پہن کر اجلاس میں شریک ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا، جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ 11 لوگوں کی طرف سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے، اس کے اوپر کوئی عبارت لکھی، کوئی اپنا حساب کتاب لکھا اور کچھ لکھا ہوا، لیکن کاغذات کسی ایک نے بھی میاں نواز شریف صاحب کے سوا جمع نہیں کروائے۔ میاں نواز شریف صاحب بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ آخر کار کیا پڑی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو صدر بنایا جائے 2017 میں۔ یہ کہہ رہے ہیں، حسن اقبال تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے میاں نواز شریف کو جبری 2017 میں صدارت سے ہٹایا گیا تھا۔ جبری نہیں، عدالت کا فیصلہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے عہدے سے نااہل، میاں نواز شریف صاحب اپنے MNA کی سیٹ سے نااہل، میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی صدارت سے نااہل۔ بہرحال ان کی طرف سے ان دنوں میں بھی ایک کوشش کی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ کا بعد میں حکم آیا کہ نہیں، میاں صاحب آپ مسلم لیگ نون کے صدر نہیں ہیں، تو پھر شہباز شریف کو صدر بنا دیا گیا۔ آج میاں نواز شریف ایک بار پھر صدر بن گئے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب صدر بنے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور میاں نواز شریف صاحب اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے، کیا کہنے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلم لیگ نون کا صدر بننا پسند کیا، صدر بن گئے، بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ وہاں پہ لوگوں کی طرف سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو غش پڑ رہے تھے، خوش آمد کے، میاں نواز شریف صاحب کی تعریفوں کے، میاں نواز شریف صاحب کی مبارکبادوں کے۔ تو یہ سارا سلسلہ جاری رہا۔ میاں نواز شریف کے چہرے پر ہی آپ کو دکھاتے ہیں کہ صدر منتخب ہونے کے بعد بھی 12 بجے ہوئے تھے، اور شہباز شریف جس طرح سے خطاب کر رہے تھے، ان کی بھی ذرا شکل دیکھیں کیسے اتری ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب 2 سیٹوں سے ہار گئے، لیکن مسلم لیگ نون کی سربراہی کا ہار انہوں نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ کیسی جمہوریت پاکستان میں، رانا ثناء اللہ، اس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ وہ خود بھی اپنی سیٹ ہار گئے، وزیر بن گئے، لیکن مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر بدستور وہ موجود ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب صدر مسلم لیگ نون بن کے کیا کر لیں گے؟ وزیر اعظم بنتے تو چلو کچھ کر سکتے تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنے دیا گیا۔ تو پھر میاں نواز شریف کے اندر جو قوہ سلطانی موجود تھی، بادشاہ بننے کی جو ایک خواہش تھی، بادشاہ بننے کی جو ایک جستجو تھی، اس نے جوش مارا، اس نے میاں صاحب کو جذبے سے دوچار کیا، اور میاں نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کا صدر بننے کا فیصلہ کر لیا، اور آج پھر میاں نواز شریف کو بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ کیونکہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں، یہی بہتر ہے کہ میرا دل لگا رہے گا، رونق لگی رہے گی، پارٹی کے لیڈر آتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، اور میں بڑے بڑے فیصلے کرتا رہوں۔ حالانکہ میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی سارے فیصلے خود ہی کرتے تھے، مسلم لیگ نون کے حکومت کے جو بھی ہو رہا تھا، حتیٰ کہ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف کے ہاتھ میں ہی تھا۔ تو اس کے باوجود میاں نواز شریف کو کیا شوق چڑھا کہ مسلم لیگ نون کا انہوں نے صدر بننا ہے؟ جیسا کہ کہا کہ قوہ سلطانی نہیں گئی، اس حوالے سے واقعہ یاد آتا ہے اورنگزیب عالمگیر کے والد شاہ جہاں،
उनकी तरफ से अपने दूसरे बेटे को बादशाह नामजद किया गया। वो दूसरे बेटे दाराशकोह को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगज़ेब की तरफ से उसकी मुखालफत की गई। फिर ऐसा हुआ कि औरंगज़ेब का जब जोर चला तो उन्होंने अपने वालिद को, शाहजहाँ को, बादशाही से अलग कर दिया। उन्हें एक जगह पे नज़रबंद कर दिया गया। ऐसी जगह पे नज़रबंद किया कि जहाँ पे उनको ताजमहल नज़र आता था। इस ताजमहल में बैठकर वो आंसू बहाया करते थे। उनका दिल नहीं लगता था जब उनसे बादशाही छिन गई, उनका दिल नहीं लगता था, उनका वक्त नहीं कटता था। तो जब औरंगज़ेब आलमगीर ने तख्ता उल्टा अपने वालिद का, तो उन्होंने कहा अब्बा जी, या जो भी उन्होंने कहा कि वालिद मोहतरम, या जो भी उन्होंने कोई नाम लिया कि बादशाह सलामत। बादशाह सलामत तो रहे नहीं थे। उन्होंने कहा कि आपके पास जो कोहनूर हीरा है वो मुझे आप दे दीजिए, वो सल्तनत की अमानत आपके पास है। तो इस पर शाहजहाँ की तरफ से कहा गया कि मैं उस हीरे को पीस के मैं वो खा तो सकता हूँ, लेकिन वो तेरे हवाले मैं नहीं करूँगा। ये सुनकर औरंगज़ेब आलमगीर अपने घर चले गए। तो कुछ अरसे के बाद शाहजहाँ की तरफ से एक संदेशा भेजा गया, पैगाम भेजा गया। औरंगज़ेब आलमगीर को कहा गया कि वक्त कटता नहीं है, तो मसरूफियत के लिए ऐसा करें कि मेरे पास बच्चों को भेज दें, मैं उनको पढ़ाऊंगा, उनकी पढ़ाई भी जारी रहेगी और मेरा दिल भी लगा रहेगा, वो भी पढ़ जाएंगे और मेरी भी मसरूफियत शुरू हो जाएंगी। इस पर औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से कहा गया कि बादशाहत जाती रही, लेकिन हुए सुल्तानी नहीं गई। बादशाही करने की जो हसरत थी वो ख़त्म नहीं हुई। इसके साथ ही शाहजहाँ की तरफ से वो हीरा भी उनको तोहफे में भेज दिया गया था। शायद इससे औरंगज़ेब आलमगीर के दिल में मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा हो जाएगा। वो हीरा औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से अपने पास रख लिया गया, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि बच्चे वहाँ पे नहीं भेजे जाएंगे। बादशाह सलामत, जो पहले बादशाह सलामत रह चुके हैं, शाहजहाँ साहब, वो अकेले तन्हाई में अपनी ज़िंदगी गुजारने को आदत बनाए। तो इसके साथ ही औरंगज़ेब आलमगीर ने वो हीरा अपने पास रखा और बच्चों को आगरा तालीम के लिए भिजवा दिया। तो इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की भी हुए सुल्तानी नहीं गई, बादशाहत करने की हसरत नहीं गई। मियां नवाज शरीफ साहब को एक तो नाअहल करार दिया गया था अब, और इससे पहले 1999 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे पास कुछ जर्नैल आए, उन्होंने मुझे कहा कि इस पेपर पर साइन कर दें। उस पर क्या लिखा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देता हूँ। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ओवर माई डेड बॉडी। ये मियां नवाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज हैं। और ऐसा ही मलक रियाज की तरफ से कहा गया है, ओवर माई डेड बॉडी। मलक रियाज ने ये क्यों कहा है? क्या बहरिया टाउन पर कोई ताकतें हाथ साफ करना चाहती हैं, या फिर मलक रियाज को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया है, इतना दबाव उन पर डाला गया है कि उन्होंने सामने सीधा खड़ा होने को तरजीह दी है? उन्होंने कहा बंदा कभी इतना मजबूर हो जाता है कि आप उस पर इतना दबाव डालते हैं कि बंदा कहता है कि जाओ जो करना है कर लो, मैं आपकी बात नहीं मानता। मलक रियाज कहते हैं कि मेरे ऊपर 1 साल से मुसलसल दबाव डाला जा रहा है गवाह बनने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ अल कादर ट्रस्ट में। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव था कि मैं उसमें गवाह बन जाऊं और इमरान खान को जितनी ज़्यादा सज़ा दी जा सकती है वो सज़ा हो जाए। मलक रियाज कहते हैं कि जब मैंने कुछ ऐसा नाजायज़ किया ही नहीं, इमरान खान ने मुझसे कुछ ऐसा करवाया ही नहीं है, तो मैं क्यों गवाह बनूं? मैं गवाह नहीं बनता। ये मलक रियाज की तरफ से कहा गया। और आपको पता होगा कि 190 मिलियन पाउंड ये केस है, जिसमें कहा जाता है कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड किया है। तो ऐसे लोगों की अकल पर मातम नहीं बल्कि लानत भेजनी चाहिए कि इमरान खान को जो कहते हैं कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड का लिया। कहाँ फ्रॉड का लिया? वो बैंक में पड़े हुए आज भी पैसे हैं, निकलवाएं, यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं करें। वो एक ट्रस्ट है, वहाँ पे आज भी बच्चों की तालीम जारी है, तसव्वुफ़ की तालीम है, इस्लामी तालीम है, बच्चियों की यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वो अपना काम कर रही है। मलक रियाज की तरफ से उसके लिए ज़मीन दी गई थी
یہ سارا کچھ گجر خان میں ہوا۔ راجہ پرویز اشرف کے علاقے میں یہ یونیورسٹی بنی ہے جس میں 190 ملین پاؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے جو حکومت کے خزانے میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے لے لیں۔ عمران خان کو چونکہ رسوا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، اس لیے کوئی بھی گواہ ان کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو ملک ریاض کی طرف سے کہا گیا کہ میں گواہی نہیں دوں گا، میں نے جو کام کیا ہے، جو کاروبار کیا ہے، ایمانداری سے، دیانتداری سے کیا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی غلط کاروبار، کوئی بزنس نہیں کیا جس پر میں شرمندہ ہوں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے کا خسارہ ہو رہا ہے، لیکن میں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ میاں نواز شریف نے کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی میں سائن نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے ملک ریاض کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی میں کسی صورت بھی عمران خان کے خلاف گواہ بن کے گواہی نہیں دوں گا جس سے عمران خان کو کوئی سزا دی جا سکے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے گلی گلی میں، محلے محلے میں، قریہ قریہ میں میاں نواز شریف کی صدارت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تو آج 28 مئی کی چھٹی بھی شہباز شریف کی طرف سے کر دی گئی تھی۔ تو یہ چھٹی کیا میاں نواز شریف کو صدر بنانے کی خوشی میں کی گئی تھی، یا پھر عمران خان کے کیس کو، جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا سائفر کا کیس ہے اور اس کو جج صاحبان اڑانے جا رہے ہیں۔ جج صاحبان کون ہیں؟ ایک تو جناب عمر فاروق صاحب ہیں، تو کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ عمر فاروق صاحب آج کیس کو اڑا دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی یہی سنا جا رہا تھا۔ شاہ محمود قریشی کا تو یہ کر دیا گیا کہ ان کی دیگر مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی، وہ اس کیس سے بری ہو جاتے ہیں تو ان کو دیگر مقدمات میں جیل میں رکھا جائے گا۔ اور صرف ایک دن کے لیے کیا انہوں نے اس کیس کو ڈیلے کرنا تھا؟ جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بالکل ہی دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح تقریر کرتے ہوئے میاں نواز شریف کے حق میں میاں نواز شریف صاحب صدر بنے ہیں۔ آپ کو ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کس طرح پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے سائفر کیس کی، ایک دن ڈیلے ہونے سے کیا ہوگا؟ عمر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے جج ایک دن بعد میں فیصلہ کر دیں گے۔ ویسے مجھے نظر نہیں آتا کہ جیسا عمر فاروق صاحب عمران خان کو کسی بھی کیس میں، سائفر کیس سمیت، کوئی ریلیف دیں گے۔ بہرحال پی ٹی آئی والے امید لگا کے بیٹھے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کس طرح سے عمران خان کو ریلیف دیتے ہیں اور کب دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف دیں گے تو اس وقت ریلیف دیں گے جب یہ یقین ہو جائے گا کہ عمران خان کی کسی اور مقدمے میں بھی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے۔ مسلم لیگ نون والے کس طرح سے میاں نواز شریف کے صدر بننے پر پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اس سے پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نظر آتا ہو کہ میاں نواز شریف کے مسلم لیگ نون کے صدر بننے سے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اقتدار کے لیے یہ خون کی نہریں تو بہا سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے یہ ککھ نہیں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔